پانی پت کرنا. وہاں ایک بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی وہ بچہ رونے لگا. ایک دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن رویا, 5 دن رویا. نعمانی نسل کا بچہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی ذریت میں سے ہے, جنریشن میں سے ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک بچہ پانی پت میں رونے لگا. ایک دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن رویا, 5 دن رویا, 6 دن رویا, 7 دن رویا, 8 دن رویا, 9 دن رویا. ایک حکیم, دوسرا حکیم, تیسرا حکیم, چوتھا حکیم, 5واں حکیم, کئی حکیموں کو دکھایا, بچہ ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے. کہا پھر یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہا کیسے؟ کہ لاؤ میری گود میں لا کے دو. گود میں لا کے دیا, بچے کے کان میں کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. مریدوں نے کہا یہ حضور اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا. باپ سے کہنے لگے آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا دماغ ٹھیک ہے, نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں کہ لائیں میرے ہاتھ میں لا کے دے. جب ہاتھ میں لا کے دیا فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ نے, اس کان میں کچھ پڑا, دوسرے کان میں پڑا, کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. باپ بولا کیا پڑھ کے پھونک دیا؟ بڑی بڑی دوائیوں سے بچہ خاموش نہیں ہوا تھا, کیا پڑھ کے پھونکا؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ بتائیں کیا اس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں؟ کہا تو سنو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ماں نے روٹی بناتے چکی چلاتے اتنا قرآن کی تلاوت کی. میری بیٹیاں سمجھے, میری بہنیں سمجھے, امت کا اب مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں. وہ کہتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنا کہ بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر عادت بن گئی قرآن سننے کی. اس کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا. جب بچہ پیدا ہوا ماں جچکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں, بچے کو بھوک لگی تو تم نے اسے دوائیاں کھلائیں. میں نے ایک کان میں ایک آیت, دوسرے میں دوسری آیت پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. امی امائیں ٹی وی دیکھ رہی, فلم وہ اپنے موبائل میں لگا کر کے یوٹیوب پر وہ سیریل دیکھ رہی پاکستانی, اس میں تھرک رہا ہے, اس میں گندی چیزیں آ رہی, گھٹیا چیزیں آ رہی. اس میں لڑکیوں کو معاذ اللہ یہ کہا گیا, اعلیٰ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر بھی نہ پڑھاؤ. اس میں ان میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ذکر آتا ہے, اور یہاں تو ناٹکوں میں افسانے دکھائے جا رہے ہیں. گندی گندی دوستیاں دیکھ رہی ہیں لڑکیاں میرے اور آپ کے گھر کی. اور میاں ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے بغاوت. بغاوت اللہ سے, بادشاہ سے نہیں, اللہ سے. گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے, اور بغاوت ہوتی ہے چھپ کھل کے کی جائے. لے ہم کر رہے ہیں, لے ہم کر رہے ہیں, کیا تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا رب ہے, مگر دیکھ اب ہم کھل کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. سامنے لڑکی ناچ رہی ہے, میری بہن بھی وہیں بیٹھی ہے, میرا باپ بھی وہیں بیٹھا ہے, میرے بچے بھی وہیں ہیں, مگر مجھے کوئی شرم نہیں ہے. سبحان اللہ کی بات نہیں, اللہ اکبر کہو. جب کوئی ایسی بات کہو جو کہ لعنت کی بات ہو. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے یہ جوکروں کو بہت سنا ہے, جلسوں میں جوکر بہت سنے آپ نے, اسی وجہ سے ہنستے ہو. آپ کو پتا ہے محفل میں علماء کے درمیان ہنسنا یہ زنا کرنے جیسا کام ہے. فارغ ہو کے ہنسنا, کہے لگا کے, جس سے علماء اکرام کا ادب مجروح ہو. ہنسنا ٹھیک ہے, مسکرانا سننا. یہ جو مولوی نئے نئے طریقے سے ہنساتے ہیں ان سے پوچھا کرو, مولانا حضور نے کبھی ہنسایا ہے؟ حضور کی جب تقریر ہوتی تھی نا تو مسجد نبی کا فرش بھیگ جاتا تھا 15,000 لوگوں کی آنکھوں کے آنسو سے. اور حضور کی حدیث شریف فرماتے ہیں جسے مرنا ہو وہ خوش رہتا ہے, مجھے ایسے آدمی پہ حیرت ہے. حضور کی حدیث ہے, توجہ کریں. غوث اعظم فرماتے ہیں دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوا اور بکری کی طرح بولنے لگا, اور بھینس کا بچہ پیدا ہوا 5 منٹ کے بعد ماں کے پاس چلا گیا دودھ پینے. انسان کا بچہ نہ بولا نہ چلا, ہے اشرف المخلوقات. فطول غیب پڑھ رہا ہوں غوث پاک کی, فرماتے ہیں اشرف المخلوقات, بتاؤ یہ بچہ کیوں نہیں بولا؟ مریدوں نے کہا حضور یہ تو آپ بھی بتائیں گے, پر میں اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. بچے کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا مگر ماں باپ کا پابند بنایا. اب جیسا ماں باپ کو بولتے سنے گا ویسے ہی بولے گا, اور جیسا چلتے دیکھے گا ویسے ہی چلے گا. اگر گانے سنے گا تو گانے بولے گا,
کسی بچے کو آپ نے اردو سکھائی ہے؟ اس گاؤں میں پیدا ہوا خود ہی سیکھ گیا. اب وہی بچہ امریکہ میں پیدا ہوا وہ انگلش سیکھ جائے گا. وہی آدمی اڑیسہ میں پیدا ہوا اڑیا سیکھ جائے گا. وہی بچہ پیدا ہوا ہے میاں جھارکھنڈ میں تو وہاں کی بہاری بھاشا سیکھ جائے گا. اگر آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے بچہ بالکل کورا کاغذ، جو چاہے وہ لکھ دو، جو چاہے بولو تو صحیح، جو چاہے وہ لکھ دو. اچھا مجھے دیکھو، یہ علماء ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں؟ مولوی علامہ مولانا لوگ ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوتے نہیں ہوتے، حافظ حفاظ ہوتے نہیں. کیوں؟ چونکہ آپ کبھی اپنے بچے کو گود میں لینا اور تجربہ کرنا. میں نے تجربہ کیا، امام غزالی فرماتے ہیں گود میں لینا بچے کو، اور آپ گود میں لینے کے بعد پھر کہنا اس سے اللہ 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 اللہ. جس بچے سے کچھ بولنا نہیں آتا اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. اب آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہے ابا 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 ابا. آپ کہہ رہے اللہ اللہ. جو بچہ بالکل بولنا نہیں جانتا وہ کہہ رہے ابا ابا. آپ کہہ رہے اللہ، وہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. اچھا لو بچے جھوٹ بولنا کیسے سیکھتے ہیں؟ بیان کر دوں یا ختم کروں؟ بولو ذرا بولو. ڈر لگتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہوں. ویسے ایک رات حضور کے لیے، کس کے لیے؟ یہ آپ کا نصیب ہے. بیٹھے توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے توجہ کریں. ایک بچہ کمرے میں بیٹھا، اس سے کچھ ٹوٹ گیا. ماں باپ آئے، کس نے توڑا؟ دھماکہ ہوا، کہنے لگے میں نے توڑا. جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا، پٹ گیا. بدتمیز واہیات قسم کی عورتیں مارتی ہیں بچوں کو. 7 سال تک بچوں کو بالکل بھی نہیں ماننا چاہیے. ان کی ذہن کی صحت پر اثر ہوتا ہے. ذہنی صحت جو ہے نا، دماغی اس پر اثر ہوتا ہے. اور مارنے کے بعد آج تک کوئی بچے کو ٹھیک نہیں کر پایا. اور اس ٹھیک کرنے والے سے کہہ دینا تو نے منافق بنایا ہوگا، تیرے سامنے وہ کام برا نہیں کرتا ہوگا، پیچھے کرتا ہے. ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ سامنے نہیں کرتا گناہ مگر پیچھے کرتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ بچوں کو مارنا بالکل نہیں. بس 7 سال تک اگر اچھی عادتیں بنانا چاہتے بچوں کے اندر تو بس انہیں غلط بات پہ ٹوک دو اور اچھی بات پہ شاباش دے دو. یہ یاد رکھو 7 سال تک. اور میری بات یہ یاد رکھنا، اگر 7 سال تک آپ نے ایسے کیا تو پھر آپ کے بچوں کو نیک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ نیک بھی بنے گا، باعمل بنے گا. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب پھر ماں باپ سے 1 سال کے بعد پھر کوئی ٹوٹا بچہ پھر بولنا جھوٹ نہیں سیکھا تھا. ماں باپ گئے، کس نے توڑا؟ کہنے لگے میں نے توڑا. پھر پٹا، اسے پتہ ہی نہیں میں کیوں پٹ رہا ہوں. اگلی بار اس کے سمجھ میں آیا یہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے اور میں سچ بتاتا ہوں تو مارتی ہے میری ماں. اس نے کہا اب کہ آ جا. ایک دن پھر کچھ ٹوٹا، ماں باپ آئے، کس نے توڑا؟ کہنے لگا مجھے کیا پتا کس نے توڑا. کہا بیٹے تمہارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. کہنے لگے کوئی چوہا ہوگا، بلی ہوگی، کوئی پرندہ آ گیا ہوگا ادھر سے، مجھے کیا پتا. اسے پتا ہے اگر سچ بولوں گا تو یہ مجھے مارے گی اور یہ بھی مجھے مارے گا. اس نے پھر جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچانے کی طریقہ نکالا. اس کا مطلب یہ کہ اگر ماں بچپن میں کہہ دے بیٹے سچ بولنا ہے اور سچی باتوں پر بچے کو شاباش دے تو بچہ ایسا سچا بنتا ہے کہ جب وہ سفر کر کے راستے میں جاتا ہے اور جب اسے ڈاکو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکو کہتے ہیں ارے بیٹے تم جھوٹ کیوں نہیں بولے، اشرفیاں چھپائی کیوں نہیں؟ کہہ لگے میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ماں وہ بچے کے لوگوں ڈاکو آگے بڑھے اور کہہ لگے اے عبدالقادر جیلانی جب آپ اتنے سچے ہیں تو پھر ہمارے نبی کتنے سچے ہوں گے. ایسا کریں ہمیں توبہ کرائیں. ہم آج کے بعد اتنی رات میں تقریر اور وہ بھی ایسے جو ہے وہ موسم میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مگر میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بس میں یہ کچھ لوگوں کا لحاظ کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے کچھ بول نہیں رہا ہوں ذرا، مگر آپ بولے سبحان اللہ، دل لگا سے بولیں. اور بہت دیر تک میں لحاظ بھی نہیں کرتا، بولے ذرا سبحان اللہ. نہیں میں خادم ہوں بھائی، خدمت کرنے والا جب کرتا ہے تو کہتا ہے ادھر سے ہٹو بھائی، آپ کے پیروں سے جھاڑو لگانی ہے، ذرا اٹھے کھڑے ہو، تو اس کا حق ہے. اچھا ایک عورت چاہے تو مرد کو بدل سکتی نہیں بدل سکتی. سکتی کسے کہہ رہے ہیں؟ بدل دیتی ہے. جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا نا، وہ بیوی کے ساتھ جاتا ہے. بہن کے ساتھ نہیں گیا نا، کبھی نہیں گیا، آج جاتا ہے. اچھا بیوی کے خرچے بھی خوب یاد رہتے ہیں، بہنوں کے خرچے زمانے میں بہنوں کے خرچے یاد نہیں رہتے. سوچا کریں اس بات کو. آپ کی بیویوں کے اگر اخراجات ہیں تو آپ کی بہنوں کے بھی اخراجات ہیں.
کبھی نہیں گیا, اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں گیا. آج وہ جا رہا ہے, بچہ گود میں لے کے جا رہا ہے, پیچھے پیچھے وہ آگے آگے پسند کر رہی ہے, ایک دکان سے دوسری دکان. میں نے اس میں ایسے آدمی کو دیکھ کے بڑی رحم آتا ہے, مگر میں کہتا ہوں اگر ایک عورت بازار لے جا سکتی ہے تو مسجد بھی بھیج سکتی ہے. آپ نے آج تک نہیں سنا, میں نے بھی نہیں سنا, ابھی سناؤ تو بتائیں کہ کسی اور لڑکی نے یہ تو کہا یہ کماتا نہیں, میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. یہ تو کہا کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ آوارہ ہے, اس کے ساتھ نہیں رہوں گی, میری طلاق کراؤ, ڈیورس کراؤ, اس کی ماں ٹھیک نہیں, اس کی بہن ٹھیک نہیں, اس کا گھر ٹھیک نہیں. یہ تو کہا, مگر آج تک کسی اور اپنی لڑکی نے نہیں کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. اے یوٹیوب والو, آپ بھی بولو سبحان اللہ. بیچ میں یار بیٹھتے ہو تو سبحان اللہ تو بولا کرو نا کم سے کم. ایسے کیا بیٹھو, ہاتھ کھول کے بیٹھو نا بھائی. ہاں ورنہ ہمیں رائٹ ہے, ہم کیمرے بھی بند کرا دیں گے آپ, چونکہ لوگ کہیں سے کاٹ کے کوئی بھی چیز شیئر کر دیتے ہیں نا. ان کو بس اپنا وہ ملنا چاہیے, کمائی. اور ٹھیک ہے اپنا کام نکالو, مگر کسی کا کام خراب تو نہ کرو یار. یہ کون سی بات ہو گئی. ادھر دیکھیں, اگر عورت چاہے تو, ایک عورت چاہے تو گھر کو. اب یہاں سے میری تقریر مین شروع ہوئی, دھیان سے دیکھنا. یہ پنجاب میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک وہ جو ہے غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے, بازیر نام تھا. کئی ہزار یعنی کم سے کم 4-5 ہزار بیگہ زمین تھی. بڑا چودھری ہوا نہیں ہوا. اس کی 2 بیویاں تھیں, اس نے تیسری شادی کی. اسے تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, اسے تیسری ٹھیک ملی. یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے کہ بیوی نے دیکھا بچے بھی خوب ہیں گھر میں, نوکر بھی خوب ہیں, خوب بھینسیں ہیں, خوب دودھ ہے, خوب گھی ہے, ساری دنیا کی نعمتیں موجود ہیں, مگر گھر میں کوئی نماز. اب یہ آئی تھی نمازی بیک گراؤنڈ سے, اس نے دیکھا کوئی نماز, تو اس نے سوچا اب نمازی کیسے بنانا ہے. تو اس نے ایک ہی طریقہ سیکھا کہ نوکر لے کے جاتا تھا شام کو دودھ, چودھری بیٹھک میں سوتا تھا. بیویاں 3 تھیں, مگر کیسے لوگ تھے پہلے کے, سوتا بیٹھک میں تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ اپنے نوکر سے بولی تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. وہ دودھ لے کے گئی, نوکر نے دودھ دے دیا. اس کی حیثیت کتنی ہوتی ہے, وہ گئی جا کے بولی حضور لیجئے دودھ پیجئے. اس نے کہا میری بیویاں تو پہلے بھی 2 ہیں. انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا, تم کیوں آئی ہو. کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا, حضور آپ لیجئے دودھ تو پیجئے. اس نے دودھ پیش کیا, کہنے لگی میں آپ کے پاؤں بھی ذرا دبانے آئی ہوں. کہا کیوں, کہ میں اپنے میکے میں باپ کے دباتی تھی, اب یہاں آپ کے دباؤں گی. پین دبانے لگی, دباتی رہی, اور چودھری کو آنے لگی نیند. جب اس کے خراٹے شروع ہوئے نا, تو کہنے لگی چودھری صاحب میں تو جا رہی ہوں اور آپ کو آ رہی ہے نیند, اگر برا نہ مانے تو صبح فجر میں اٹھا دوں. اب ایک تو چودھری اور دوسرا مرد, 2 علامات تکبر کی. تو مجھے سمجھائے گا, باقیہ سے بےزتی کرتی, انسلٹ کرتی, دل توڑ دیا. نہیں, اللہ والے اللہ کے لیے کرتے ہیں, ان کا کسی کے کہنے سے دل پہ فرق نہیں پڑتا. جو بک جاتے ہیں اللہ کے نام پر, جو اس کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں, انہیں کی دلوں کو اس بات کا کیا فرق پڑتا ہے کہ کون ان کی مخالفت کرتا ہے, کون ان کی حمایت کر رہا ہے. جب رب مل جائے تو پھر یہ سب قصے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے کے جھگڑے ہیں سارے. وہ تھی بڑی نیک عورت, وہ چلی گئی اور دوسرے دن پھر آئی, کہنے لگی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. کا پھر تم آ گئی, پھر نماز کے لیے کہے گی, اور چودھری صاحب چھوڑیں نا آپ نماز پہ, آپ لیجئے, آپ دودھ پیجئے, میں دیکھتی ہوں نماز کے بارے میں, آپ دودھ تو پیجئے. اس نے دودھ پلایا, پھر پاؤں دبانے لگی, دباتی رہی. پھر چودھری کو آدھا پون گھنٹہ ہو گیا. کہنے لگی چودھری آپ کو نیند آ رہی ہے, میں ذرا جا رہی ہوں, اور صبح کو اگر اجازت دیں, آپ برا نہ مانیں, جلال نہ کریں, غصہ نہ کریں چودھری, تو صبح فجر میں اٹھا دوں. چودھری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اوپر پلنگ تھا تھوڑا اونچا, اس نے ایسی لات اس کی بیچاری کے ماری, نیچے گری, منہ پھٹ گیا, اور منہ پھٹنے کے بعد نیچے قطرے خون کے گرنے لگے, اور اس کے دانت کمزور ہو گئے. مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی. میں اپنی بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, میری بیٹیوں وہ کیسی عورتیں تھی جنہوں نے اتنی مشقتیں کی اللہ کے رسول کے دین کے لیے. بیٹی ایک لفظ نہیں کہا, یہ کہا میں تو یہ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں, آپ مجھ کو مار رہے ہیں, نہیں, برتن اٹھائے خاموشی کے ساتھ چلی گئی. کتنی نیک ماں کی اولاد تھی. کیسی ماں ہوگی جس کی ایسی بیٹی ہے, کیسا باپ ہوگا جس نے
ایسی تربیت کی ہے. پھر دوسرے دن بھی آئی, پھر تیسرے دن بھی آئی, آتی رہی جاتی رہی, گالیاں کھاتی رہی اور اس کے دھکے کھاتی رہی. کئی ہفتے گزر گئے, چودھری کو ایک دن رحم آیا, کہنے لگا یہ بتا تو روز کیوں آتی ہے؟ میں مانتا ہوں تو بڑے جاگیردار کی بیٹی ہے, تیرا باپ چودھری ہے, نام ہے اس کا, تو ذلیل ہونے آتی ہے, گالی دیتا ہوں, دھکے مارتا ہوں, پھر بھی نماز کے لیے کہتی ہے کیوں؟ تو رو کے بولی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں. اب تو میرا آدمی ہے, اگر تو جہنم میں جائے گا تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ ارے تو اگر آگ میں گرے گا تو برداشت نہیں کر سکتی, تجھے میں جہنم میں جانا کیسے برداشت کروں گی؟ کہنے لگی او چودھری سن, جب بے نمازی مرتا ہے نا تو مرتے وقت اسے ایسی پیاس لگتی ہے, ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی پی لے گا تو اس آدمی کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو اپنے مالک کا ہو کے نہ مرا, وہ ایسی پیاسا مرے گا. اور چودھری جب تو بے نمازی رہے گا تو سن تو پھر میرے بچے بھی بے نمازی ہو جائیں گے. اے چودھری پھر میرے بچے, اس کی سوچ تو دیکھو, وہ جہنم میں جائیں گے اور میں ماں ہو کے کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بچے جہنم میں جائیں. بس اسی لالچ میں روز آتی ہوں اور تجھے آ کر کے روز جو جگاتی ہوں تیرے سامنے گالی کھاتی ہوں, اور کوئی بات نہیں ہے. اس نے ایسی باتیں کی کہ چودھری کے دل پہ اثر ہو گیا. کہنے لگا تو صبح مت اٹھانا, میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا. اس نے چودھران نے صبح کو اٹھا دیا. جب وہ چودھری نے اٹھایا, وہ عورت اٹھی, اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا شوہر جو ہے وہ سجدے میں جا رہا ہے, تو یہ بھی وضو کر کے سجدے میں گئی, مگر آج کا سجدہ تھوڑا الگ ہو گیا تھا. سجدے میں جا کے کہتی ہے مالک میں کمزور عورت ہوں, میری کوئی حیثیت اوقات نہیں, میں تو قدم قدم پر گناہ کرتی ہوں, مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. مالک دیکھ پٹی ہوں, میرا منہ پھٹا ہے, گالیاں کھائی ہیں, پٹی رہی ہوں لگاتار, اور تب یہاں تک لے کے آئی ہوں. دیکھ میں دل نہیں بدل سکتی, دل بدلنے والا تو ہی ہے. جھکانا میرا کام ہے, اپنا نام تیرا کام ہے. اے میرے مالک, میرے شوہر کو نمازی ایسی روئی, ایسی روئی, اس کے آنسو ایسے گرے کہ اللہ کے عرش سے کرم ہوا کہ اللہ نے اس کے مرد کا دل بدل دیا, اور ایسا دل بدلا کہ پھر کبھی تہجد کی نماز بھی چودھری کی قضا نہیں ہوئی. اور جب اس نے اپنے گھر کے باہر مسجد بنوائی, سارے نوکر نمازی بن گئے, پورا علاقہ نمازی بننے لگا. اور سنو, ایک عورت کی وجہ سے, اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین سلطان باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کیلے نہ تسبیح پڑھ کے ہوں, علم سکھا پر ادب نہ سکھیا, کیلے نہ علم پڑھ کے ہوں. یعنی غوث اعظم کے وزیر بن کے پیدا ہوئے, قطب بن کے پیدا ہوئے, اقطاب بن کے پیدا ہوئے, ولی بن کے پیدا ہوئے. اگر ماں باپ نیک ہو جائیں تو پھر بچے ولی بن کے پیدا ہوتے. بولے تو ذرا سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے, آپ بیٹھے, تقریر سن لے, بیٹھے بیٹھے, سن لے تھوڑا, بیٹھے. آپ نے مجھے بہت دے دیا, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, اب رہ بیٹھ جائیں, ٹکلے پہ بیٹھ جائیں, تقریر سن لیں. چچا چھوڑیں چھوڑیں, جلدی ہٹ جائیں. صحابہ اکرام لاجواب, بولو ذرا حضور کے ساتھی. اگر کوئی پوری زندگی نمازیں پڑھے, ساری دنیا کی دولت اللہ کے نام پر وقف کر دے, پھر بھی اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے زندگی میں ایک بار میرے نبی کو دیکھا. بولو تو صحیح ذرا یار. کوئی علامہ, کوئی مولانا, کوئی مفتی, کوئی غوث, کسی صحابی کی برابری, مگر اب صحابی کا ذکر ہی نہیں ختم. لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی, میں نے کہا ہوگی کیوں نہیں, تم نے بیان ہی کتنا کرا ہے. اپنے حضرت لوگوں سے فرصت ملے تو بیان بھی کرو. پیر لوگوں کی تعریف ان کے سامنے ہوتی ہے, برابر بیٹھے ہوتے ہیں حضرت, ساتھ میں لاتے ہیں تعریف کرنے والا بھی, انہیں بھروسہ بھی نہیں کسی دوسرے پہ, بولے یہی کرے گا. یہ بیماری ہے روحانی, اپنی تعریف کروانا. بلکہ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا, یہ بیماری انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو نفس کے غلام ہوتے ہیں. یہ آپ کی تعریف کرنے سے, میری سب سے بڑی تعریف معلوم ہے کیا ہے؟ جس دن میری روح نکلے گی وہ تعریف. اگر اللہ, یہ عزت ہے, روح نکلے اور روح نکلتے وقت فرشتہ آئے اور آ کر کے مجھے دیکھے کہ تو آدمی تو بڑا خراب تھا, مگر سن تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا, اور روح نکل جائے, ختم, عزت مل گئی. اور مرتے وقت ایمان چھن گیا تو اللہ نہ کرے. اور اس وقت میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں کے اعتبار سے اس وقت سب سے زیادہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہونے کے کام ہو رہے ہیں.
تھوڑا وقت ہے، تھوڑا سن لو، رات میں مجھے مائک ملا مگر پھر بھی سن لو. صحابہ کرام لاجواب، مگر لاجواب کیوں نہیں ہوں